اسپتال میں داخل کرواتے وقت اس کی حالت بہت خراب تھی۔ پہلی رات اسے آکسیجن پر رکھا گیا۔ جو نرس ڈیوٹی پر تھی اس کا خیال تھا کہ مریض صبح سے پہلے مر جائے گا۔ اس کی نبض کی رفتار غیر یقینی تھی، کبھی زور زور سے فڑفڑاتی اور کبھی لمبے انترال کے بعد چلتی تھی۔ پسینے میں اس کا بدن سرابور تھا، ایک لمحے کے لیے بھی اسے چین نہیں ملتا تھا۔ کبھی اس کروٹ لیٹتا تو کبھی اس کروٹ۔ جب گھبراہٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی تو اٹھ کر بیٹھ جاتا اور لمبی لمبی سانس لینے لگتا۔ رنگ اس کا ہلدی کی گانٹھ کی طرح زرد تھا، آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھیں۔ اس نے رات بڑی ہی مشکل سے کاٹی۔ آکسیجن برابر دی جا رہی تھی۔ صبح ہوئی تو اسے کسی قدر ہوش آیا اور وہ نڈال ہو کر سو گیا۔ اس کے 2-3 عزیز آئے، کچھ دیر بیٹھے رہے اور چلے گئے۔ ڈاکٹروں نے انہیں بتا دیا کہ مریض کو دل کا روگ ہے، جسے کورونری تھرومبوسس کہتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ جب وہ اٹھا تو اسے ٹیکے لگا دیے گئے۔ اس کے دل میں بدستور میٹھا میٹھا درد ہو رہا تھا۔ کندھوں کے پٹھے اکڑے ہوئے تھے جیسے رات بھر انہیں کوئی کاٹتا رہا ہو۔ جسم کی بوٹی بوٹی دکھ رہی تھی، مگر بدحالی کے باوجود وہ بہت زیادہ تکلیف محسوس نہیں کر رہا تھا۔ ویسے اس کو یقین تھا کہ اس کی موت آ گئی ہے، آج نہیں تو کل ضرور مر جائے گا۔ اس کی عمر 32 برس کے قریب تھی۔ ان برسوں میں اس نے کوئی راحت نہیں دیکھی تھی جو اس وقت اسے یاد آتی۔ اس کے ماں باپ اسے بچپن میں ہی چھوڑ گئے تھے۔ پتہ نہیں اس کی پرورش کس خاص شخص نے کی تھی، بس ویسے ہی ادھر ادھر ٹھوکریں کھاتا اس عمر تک پہنچ گیا تھا، اور اب ایک کارخانے میں نوکر ہو کر 225 روپے ماہوار پر نہایت انتہا درجے کی دینی زندگی گزار رہا تھا۔ دل میں ٹیسیں نہ اٹھتی تو وہ اپنی تندرستی اور بیماری میں کوئی صاف فرق محسوس نہ کرتا، کیونکہ صحت اس کی کبھی بھی اچھی نہیں تھی۔ کوئی نہ کوئی روگ اسے ضرور لگا رہتا تھا۔ شام تک اسے 4 ٹیکے لگ چکے تھے، آکسیجن ہٹا لی گئی تھی، دل کا درد کسی قدر کم تھا۔ وہ بہت بڑے وارڈ میں تھا، اس کی طرح کئی اور مریض لوہے کی چارپائیوں پر لیٹے تھے۔ نرسیں اپنے کام میں مشغول تھیں۔ اس کے داہنے ہاتھ پر 9-10 برس کا لڑکا کمبل میں لیٹا ہوا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ السلام علیکم، لڑکے نے بڑے پیار سے کہا۔ نئے مریض نے پیار بھرے لہجے میں متاثر ہو کر کہا، وعلیکم السلام۔ لڑکے نے کمبل میں کروٹ بدلی۔ بھائی جان، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ نئے مریض نے کہا، اللہ کا شکر ہے۔ لڑکے کا چہرہ اور تمتما اٹھا۔ آپ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام؟ نئے مریض نے مسکرا کر لڑکے کی طرف برادرانہ شفقت سے کہا، میرا نام اختر ہے۔ میرا نام منظور ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک دم کروٹ بدلی اور اس نرس کو پکارا جو ادھر سے گزر رہی تھی۔ آپا جان۔ نرس رک گئی۔ منظور نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سلام کیا۔ نرس قریب آئی اور اسے پیار کر کے چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسسٹنٹ ہاؤس سرجن آیا۔ منظور نے اس کو بھی سلام کیا۔ ڈاکٹر جی، السلام علیکم۔ ڈاکٹر سلام کا جواب دے کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور دیر تک اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر باتیں کرتا رہا جو اسپتال کے بارے میں تھیں۔ منظور کو اپنے وارڈ کے ہر مریض کے بارے میں دلچسپی تھی۔ اس کو معلوم تھا کہ کس کی حالت اچھی ہے اور کس کی خراب، کون آیا ہے کون گیا ہے۔ سب نرسیں اس کی بہنیں تھیں، سب ڈاکٹر اس کے دوست، اور مریضوں میں کوئی چاچا تھا، کوئی ماموں اور کوئی بھائی۔ سب اسے پیار کرتے تھے۔ اس کی شکل صورت معمولی تھی، لیکن اس میں کچھ ادویتیہ تھا۔ ہر وقت اس کے چہرے پر تمتماہٹ کھیلتی رہتی تھی جو اس کی معصومیت پر ہالے کا کام کرتی تھی۔ وہ ہر وقت خوش رہتا تھا، بہت زیادہ باتونی تھا، مگر اختر کو، حالانکہ وہ دل کا مریض تھا اور اس مرض کے کارن بہت چڑچڑا ہو گیا تھا، اس کی یہ عادت خلتی نہیں تھی۔ چونکہ اس کا بستر اختر کے پاس تھا، اس لیے تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد اس سے گفتگو شروع کر دیتا تھا جو چھوٹے چھوٹے معصوم جملوں پر ہوتی تھی۔ بھائی جان، آپ کے بھائی بہن ہیں؟ میں ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں۔
آپ کے دل میں اب درد تو نہیں ہوتا؟ مجھے معلوم نہیں دل کا درد کیسا ہوتا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ دودھ زیادہ پیا کریں، میں بڑے ڈاکٹر صاحب سے کہوں گا، وہ آپ کو مکھن بھی دیا کریں گے۔ بڑا ڈاکٹر بھی اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ صبح جب راؤنڈ پر آتا تو کرسی مانگ کر اس کے پاس تھوڑی دیر ضرور بیٹھتا اور اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا۔ اس کا باپ درزی تھا۔ دوپہر کو 15-20 منٹ کے لیے آتا، سخت افراتفری کے عالم میں اس کے لیے پھل وغیرہ لاتا اور جلدی جلدی کھلا کر اور اس کے سر پر محبت بھرا ہاتھ پھیر کر چلا جاتا۔ شام کو اس کی ماں آتی اور تھوڑی دیر تک اس سے باتیں کرتی رہتی۔ اختر نے اسی وقت اس سے دلی رشتہ قائم کر لیا تھا جب اس نے اسے سلام کیا تھا۔ اس سے باتیں کرنے کے بعد یہ رشتہ اور بھی ادھک مضبوط ہو گیا۔ دوسرے دن رات کی خاموشی میں جب اسے سوچنے کا موقع ملا تو اسے محسوس ہوا کہ اسے جو فائدہ ہوا ہے منظور کی ہی بدولت ہے۔ ڈاکٹر جواب دے چکے تھے، وہاں صرف چند گھڑیوں کا مہمان تھا۔ منظور نے اسے بتایا تھا کہ جب وہ بستر پر لٹایا گیا تھا تو اس کی نبض قریب قریب غائب تھی۔ اس نے دل ہی دل میں کئی مرتبہ دعا مانگی کہ خدا اس پر رحم کرے۔ یہ اس کی دعا کا نتیجہ تھا کہ وہ مرتے مرتے بچ گیا، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ زیادہ دن تک زندہ نہیں رہے گا، اس لیے کہ اس کا مرض بہت خطرناک تھا۔ بہرحال اس کے دل میں یہ خواہش ضرور پیدا ہو گئی تھی کہ وہ کچھ دن زندہ رہے تاکہ منظور سے اس کا رشتہ فوراً نہ ٹوٹ جائے۔ 2-3 روز گزر گئے۔ منظور حسب معمول سارا دن چہکتا رہتا تھا، کبھی نرسوں سے تو کبھی جمع داروں سے۔ یہ سبھی اس کے دوست تھے۔ اختر کو تو محسوس ہوتا تھا کہ بدبودار وارڈ کا ہر ذرہ اس کا دوست ہے۔ وہ جس نرس کی طرف دیکھتا تھا وہ فوراً اس کی دوست بن جاتی تھی۔ 2-3 روز گزرنے کے بعد اختر کو پتہ چلا کہ منظور کا نچلا دھڑ مفلوج ہے تو اسے سخت صدمہ پہنچا، لیکن اسے حیرت بھی ہوتی تھی کہ اتنے بڑے نقصان کے باوجود وہ خوش کیوں کر رہتا ہے۔ بات جب اس کے منہ سے بلبلوں کی طرح نکلتی تھی تو کون کہہ سکتا تھا اس کا نچلا دھڑ گوشت پوشت کا بے جان لوتھڑا ہے۔ اختر نے اس کے فالج کے متعلق اس سے کوئی بات نہیں کی، اس لیے کہ اس سے ایسی بات پوچھنی بہت بڑی حماقت ہوتی جس سے وہ قطعی بے خبر معلوم ہوتا تھا۔ لیکن اسے کسی اور ذریعے سے پتہ چل گیا تھا کہ منظور ایک دن جب کھیل کود کر واپس آیا تو اس نے ٹھنڈے پانی سے اسنان کر لیا تھا، جس کے کارن اس کے شریر کے نچلے حصے کو فالج مار گیا۔ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، انہیں بہت دکھ ہوا۔ شروع میں حکیموں کا علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، پھر ٹونے ٹوٹکوں کا سہارا لیا لیکن بیکار۔ آخر کسی کے کہنے پر اسے اسپتال میں داخل کرا دیا تاکہ باقاعدہ علاج ہوتا رہے۔ ڈاکٹر مایوس تھے، انہیں معلوم تھا کہ منظور کے جسم کا یہ منسوخ حصہ کبھی درست نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی اس کے ماں باپ کا دل رکھنے کے لیے وہ علاج کر رہے تھے۔ انہیں حیرت تھی کہ وہ اتنے دن زندہ کیسے رہا ہے، اس لیے کہ اس پر فالج کا حملہ بہت شدید تھا۔ فالج نے اس کے جسم کا نچلا حصہ بالکل ناکارہ کر کے اس کے جسم کے بہت سارے نازک حصے نچوڑ کر رکھ دیے تھے۔ وہ اس پر ترس کھاتے تھے اور اس سے پیار کرتے تھے۔ اس نے خوش رہنے کا گڑ اپنی اس شدید حالت سے سیکھا تھا۔ اس کے معصوم دماغ نے یہ طریقہ خود ایجاد کر دیا تھا تاکہ دکھ دب جائے۔ اختر پر پھر ایک دورہ پڑا جو پہلے دورے سے زیادہ تکلیف دہ اور خطرناک تھا، لیکن اس نے صبر اور حوصلے سے کام لیا اور منظور کی مثال سامنے رکھ کر درد سے غافل رہنے کی کوشش کی، جس میں اسے کامیابی ملی۔ ڈاکٹروں کو اس مرتبہ تو 100% یقین تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بچا سکتی، اور جب رات کی ڈیوٹی پر تعینات نرس نے صبح سویرے اسے دوسری نرسوں کے سپرد کیا تو اس کی گرتی ہوئی نبض سنبھل چکی تھی، وہ زندہ تھا۔ موت سے کشتی لڑتے لڑتے نڈھال ہو کر جب وہ سونے لگا تو اس نے ادھ کھلی آنکھوں سے منظور کی طرف دیکھا جو سو رہا تھا۔ اس کا چہرہ دہک رہا تھا۔ جب اٹھا تو منظور چہک رہا تھا۔ اس کے متعلق ایک نرس سے کہہ رہا تھا، آپا اختر بھائی کو جگا دو، دوا کا وقت ہو گیا ہے۔ سونے دو، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ انہیں دوا دیجیے۔ اچھا دے دوں گی۔
منظور نے جب اختر کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ خوش ہو کر اس نے بلند آواز میں کہا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اختر نے جذبات سے کہا۔ بھائی جان آپ بہت سوئے۔ ہاں شاید۔ نرس آپ کے لیے دوا لا رہی ہے۔ اختر نے محسوس کیا کہ منظور کی باتیں اس کے کمزور دل کو راحت پہنچا رہی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ خود ہی اس کی طرح چہکنے چہکارنے لگا۔ اس نے منظور سے پوچھا، اس مرتبہ بھی تم نے میرے لیے دعا مانگی تھی؟ منظور نے جواب دیا، نہیں۔ کیوں؟ میں روز روز دعا نہیں مانگا کرتا۔ ایک دفعہ مانگ لی، کافی تھی۔ مجھے معلوم تھا آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے لہجے میں یقین تھا۔ اختر نے ذرا چھیڑنے کے لیے کہا، تم دوسروں سے کہتے رہتے ہو ٹھیک ہو جاؤ گے، خود کیوں نہیں ٹھیک ہوا کر گھر چلے جاتے؟ منظور نے تھوڑی دیر سوچا، پھر بولا، میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ بڑے ڈاکٹر جی کہتے تھے تم 1 مہینے تک چلنے پھرنے لگو گے۔ دیکھیے نا، اب میں نیچے اور اوپر کھسک سکتا ہوں۔ اس نے کمبل میں اوپر نیچے کھسکنے کی ناکام کوشش کی۔ اختر نے فوراً کہا، واہ منظور میاں واہ، 1 مہینہ کیا ہے، یوں گزر جائے گا۔ منظور نے چٹکی بجائی اور خوش ہو کر ہنسنے لگا۔ 1 مہینے سے زیادہ وقت گزر گیا۔ اس دوران اختر پر دل کے 2-3 دورے پڑے، جو زیادہ شدید نہیں تھے۔ اب اس کی حالت بہتر تھی، نقاہت دور ہو رہی تھی، شریر میں پہلے جیسا تناؤ بھی نہیں تھا، دل کی رفتار ٹھیک تھی۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ اختر دل ہی دل میں ہنستا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اسے بچانے والا کون ہے۔ وہاں کوئی انجیکشن نہیں تھا، کوئی دوا نہیں تھی، وہ منظور تھا، مفلوج منظور، جس کا نچلا دھڑ بالکل بیکار ہو چکا تھا اور جسے یہ غلط فہمی تھی کہ اس کے گوشت پوشت کے بے جان ٹکڑے میں زندگی کے آثار نظر آنے لگے ہیں۔ اختر اور منظور کی دوستی بڑھ گئی تھی۔ منظور کی جان اس کی نظر میں مسیحا کا رتبہ رکھتی تھی۔ منظور نے اس کو دوبارہ زندگی دی تھی اور اس کے دل و دماغ سے وہ تمام کالے بادل ہٹا دیے تھے جن کے سائے میں اتنی دیر تک گھٹی گھٹی زندگی بسر کر رہا تھا۔ وہ بدل گیا تھا۔ اسے زندہ رہنے میں دلچسپی ہو گئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ بالکل ٹھیک ہو کر اسپتال سے نکلے اور ایک نئی صحت مند زندگی بسر کرنا شروع کر دے۔ اسے بڑی الجھن ہوتی تھی جب وہ دیکھتا تھا کہ منظور ویسے کا ویسا ہے۔ اس کے جسم کے بے حس حصے پر روز مالش ہوتی تھی، بجلی لگائی جاتی تھی، ٹیکے دیے جاتے تھے، دوائیاں پلائی جاتی تھیں، لیکن کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی تھی۔ جیوں جیوں وقت گزرتا تھا اس کی خوش رہنے والی طبیعت شگفتہ تر ہو رہی تھی۔ یہ بات اختر کے لیے حیرت اور الجھن کا باعث تھی۔ ایک دن بڑے ڈاکٹر نے منظور کے باپ سے کہا کہ اب وہ اسے گھر لے جائیں کیونکہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ منظور کو صرف اتنا پتہ چلا کہ اب اس کا علاج اسپتال کی بجائے گھر میں ہوگا اور وہ بہت جلد تندرست ہو جائے گا، مگر اسے سخت صدمہ پہنچا۔ وہ گھر نہیں جانا چاہتا تھا۔ جب اختر نے اس سے پوچھا وہ اسپتال میں کیوں رہنا چاہتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہاں میں اکیلا رہوں گا، ابا دکان پر چلے جائیں گے، ماں پڑوسن کے یہاں کپڑے سیتی ہے، میں وہاں کس سے کھیلا کروں گا، کس سے باتیں کروں گا؟ اختر نے بڑے پیار سے کہا، تم اچھے ہو جاؤ گے منظور میاں، چند دنوں کی بات ہے، پھر اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلا کرنا، اسکول جایا کرنا۔ نہیں نہیں، منظور نے اپنا ہمیشہ تمتمانے والا چہرہ ڈھانپ کر رونا شروع کر دیا۔ اختر کو بہت دکھ ہوا۔ دیر تک وہ اسے پچکارتا رہا۔ آخر اس کی آواز گلے میں رند گئی۔ اس نے کروٹ بدل لی۔ شام کو ہاؤس سرجن نے اختر کو بتایا کہ بڑے ڈاکٹر صاحب نے اس کی ریلیز کا حکم دے دیا ہے، وہ صبح گھر جا سکتا ہے۔ منظور نے سنا تو بہت خوش ہوا۔ اس سے اتنی باتیں کی کہ تھک گیا۔ ہر نرس کو، ہر اسٹوڈنٹ کو، ہر جمعدار کو اس نے بتایا کہ اختر بھائی جان جا رہے ہیں۔ رات کو بھی وہ اختر سے خوشی سے بھری ننھی ننھی معصوم باتیں کرتا رہا۔ آخر سو گیا۔ اختر جاگتا رہا اور سوچتا رہا کہ منظور کب تک ٹھیک ہوگا۔ کیا دنیا میں کوئی ایسی دوا موجود نہیں ہے جو اس پیارے بچے کو تندرست کر دے؟ اس کی صحت کے لیے سچے دل سے دعائیں مانگی، لیکن اسے یقین تھا کہ یہ قبول نہیں ہوں گی، اس لیے کہ اس کا دل منظور جیسا پاک دل کیسے ہو سکتا ہے؟ منظور اور اس کی جدائی کے بارے میں سوچتے ہوئے اسے بہت دکھ ہوتا۔
اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ صبح وہ اسے چھوڑ کر چلا جائے گا، اپنی نئی زندگی کی تعمیر کرنے کے لیے مصروف ہو جائے گا، اسے دل و دماغ سے نکال دے گا۔ کیا اچھا ہوتا وہ منظور کی السلام علیکم سننے سے پہلے ہی مر جاتا۔ یہ نئی زندگی تو اسی نے اسے عطا کی تھی، اسے کس منہ سے اٹھا کر اسپتال سے باہر لے جائے گا۔ سوچتے سوچتے اختر سو گیا۔ صبح دیر سے اٹھا۔ نرس وارڈ میں ادھر ادھر تیزی سے چل رہی تھی۔ کروٹ بدل کر اس نے منظور کی چارپائی کی طرف دیکھا۔ اس پر اس کی جگہ ایک بوڑھا ہڈیوں کا ڈھانچہ لیٹا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اختر پر سناٹا چھا گیا۔ ایک نرس پاس سے گزر رہی تھی۔ اس نے چلا کر پوچھا، منظور کہاں ہے؟ نرس نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد بڑے افسوس جنک لہجے میں جواب دیا، بیچارہ صبح 5:30 بجے مر گیا۔ یہ سن کر اختر کو اس قدر صدمہ لگا کہ اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اس کا آخری دورہ ہے، لیکن اس کا خیال غلط ثابت ہوا، وہ ٹھیک ٹھاک تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے اسپتال سے رخصت ہونا پڑا کیونکہ اس کی جگہ لینے والا نیا مریض داخل کر لیا گیا تھا۔